کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر۔ ماشاء اللہ، خوبصورت کلام، بہت ہی پیاری خوبصورت آواز آپ کی۔ علامہ نجیب اللہ صاحب، آپ تشریف لائے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور پلوشا اس طرف جو تشریف رکھتے ہیں نعت خواں، بالکل ہمارے ساتھ وسیم عباسی صاحب بھی موجود ہیں۔ اچھا، آج ناظرین چونکہ 11واں روزہ ہے اور مغفرت کا اشرا شروع ہوا چاہتا ہے، تو میں چاہوں گا علامہ صاحب سے کہ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے، یہ مغفرت سے کیا مراد ہے اور مغفرت کے حوالے سے اس اشرے کو جانا جاتا ہے، تو تھوڑا سا اس پر ضرور ہمیں بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ عمن والو اعظم شانہ نے انسان کو پیدا فرمایا، تو انسان کو بحیثیت بشریت میں خطا کا پتلا بھی بنایا، اور انسان کے اندر خطا، معصیت اور یہ کمزوریاں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کے لیے مغفرت، توبہ اور استغفار کا دروازہ بھی کھولا۔ پھر اللہ رب العزت جل جلالہ نے جہاں انسان کو کمزور پیدا فرمایا، وہیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بخشش کے اسباب بھی پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وہیں رب ذوالجلال نے وہ طریقے بھی بتائے کہ کہاں سے گناہوں کو بخشوانے کا سبب پیدا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا، پھر رمضان کے روزوں کی فرضیت عطا فرمائی۔ اگر دیکھا جائے تو پورا رمضان ہی انسان کی مغفرت کے لیے کافی ہے، پورا رمضان ہی انسان کی توبوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں سنہرے انداز میں پیش کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو رحمت، پھر دوسرے کو مغفرت بنا کے، تو پہلا عشرہ جو تھا وہ رحمتوں کو لے کے سمیٹ کے چلا گیا۔ اب اللہ نے ہمیں مغفرت والا موقع عطا فرمایا۔ اب انسان کو چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عودو، کہ اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، تم مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ تم میرے در پہ سجدہ ریز ہو جاؤ، تم آؤ تو صحیح، مانگنے کا طریقہ تو طلب کرو، مانگنے کا سلیقہ تو تلاش کرو، میں رب ذوالجلال تمہیں عطا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ عشرہ ہے مغفرت کا، اس کو خوبصورت انداز میں گزاریں، عبادت کے ساتھ گزاریں، اللہ کے دربار میں ریاضت کے ساتھ گزاریں، سجدہ ریز رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اسی عشرے کے صدقے مغفرت عطا فرمائے۔ اچھا، جس طرح علامہ صاحب آپ نے کہا کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ پاک کو انسان کے مانگنے سے بڑی خوشی ملتی ہے، اور وہ انسان کی یہی ادا میرے اللہ کو پسند ہے، میں نے یہ کہیں پہ پڑھا تھا۔
آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایسا کون سا پسندیدہ طریقہ ہے میرے اللہ کا کہ انسان اس طریقے سے مانگے اور اللہ پاک ہر چیز اس کو عطا کر دے؟ جی بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے الندامہ، جو ندامت ہے نا انسان کی، ضمیر کی، دل کی، جب انسان ایک اسٹیج پہ پہنچتا ہے نا تو وہ محسوس کر جاتا ہے کہ اب میں نے بہت ساری گناہ کیے، بہت سارے خطا کیے. جب وہ اپنے خطا کو سمجھ جاتا ہے، جب وہ اپنی غلطی کو سمجھ جاتا ہے تو وہ اللہ کے دربار میں جب پلٹتا ہے نا، جب اللہ کو یاد کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آہ سے یا اللہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی بندے کے نام کو 10 مرتبہ آسمان میں پکار لیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جب اخلاص کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہو کے مغفرت طلب کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ سے خلوص نیت سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایسے صاف کرتا ہے کہ جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہے. تو اللہ کے دربار میں اخلاص سے جب انسان توبہ کرتا ہے اپنے ماضی کے گناہوں سے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے میں دیر نہیں فرماتا. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ چونکہ ظاہر مغفرت کی بات ہو رہی ہے، مغفرت کا عشرہ شروع ہو چاہتا ہے، اس میں کیا خاص عبادات ہیں ایسی سمجھتے ہیں آپ جو ہم سب کو ضرور کرنے چاہیے، جو عام زندگی میں ظاہر عام روٹین کی لائف میں جو ہم نہیں کر رہے ہوتے، یا اس میں مخصوص کوئی اس طرح کی دعائیں ہیں، مناجات ہیں، بتائیے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کو مغفرت کا عشرہ بیان فرمایا تو رب ذوالجلال کے تمام انبیاء اکرام نے اپنی امتیوں کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح خاص انداز میں مغفرت طلب کرنی ہے. آپ نے استغفر ربک استغفر لکم، کہ اے بندو تم اپنے لیے اللہ سے، اپنے رب سے استغفار طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو اللہ کی طرف. جب یہ سب کچھ کر لو گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے یرسل السماء، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے کیا رحمتوں کی بارش فرمائے، سبحان اللہ، بخششوں کی بارش فرمائے. سبحان اللہ. تو اس کے اندر جتنے بھی نیک اعمال ہیں، نمازوں کی پابندی، خیرات، صدقات، اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے دل کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی نظر کو کنٹرول میں رکھنا، اور اللہ کے دربار میں راتوں کو قیام کرنا، اور دن کو اخلاص سے روزہ رکھنا. جب اخلاص سے دن کا روزہ ہوگا اور اخلاص سے راتوں کا قیام ہوگا، اس میں رب ذوالجلال کے قرآن سے تلاوت کا بھی موقع آپ کو ملے گا، سماعت کا بھی موقع آپ کو ملے گا. تو جو بھی طریقے آپ کو آسان لگتے ہیں دعاؤں کے، استغفار کے، عبادات کے اور فرائض کے، جب ان سب کو مل کے اللہ کے دربار میں آپ پیش کر دو گے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا. آسانیاں سبحان اللہ پیدا فرمائے گا. اچھا یہ عموماً طور پر بہت سارے لوگوں سے ہم نے سنا کہ میں چاہ رہا ہوں ذرا اتھینٹک بات آپ ظاہر سب کو کریں گے، روزے کے ساتھ تراویح کیا بہت ضروری ہے؟ اس کے بغیر روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، یا وہ نفلی عبادت ہے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بھول چک ہو بھی جاتی ہے، کوئی شخص نہیں پڑھ پاتا؟ جی دیکھیں، روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرضیت کا مقام عطا فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور جو تراویح ہے یہ سنت ہے، سنت موقع، سنت موقدہ ہے مرد عورت کے اوپر. تو اگر یہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا بھی نہیں ہے، لیکن رمضان کے روزوں کی قضا ہے. تو اس کو پڑھنا بہتر ہے بجائے کہ اس میں غفلت کی جائے، بجائے اس میں کمزوری دکھائی جائے. لیکن اس کا نہ پڑھنا اگر کوئی مصروفیت کی وجہ سے سفر میں ہوتا ہے یا بیماری میں ہوتا ہے یا کسی اور حاجت میں ہوتا ہے، اگر اس کو پڑھنے کا موقع نہیں مل جاتا تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ اپنے روزے کو برقرار رکھے گا. لیکن پڑھنا ضروری ہے، اور کیونکہ سنت موقدہ ہے. رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن پڑھی تھی تراویح؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں آئے اور آپ نے نماز پڑھی، پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کو دیکھ کر پڑھی، پھر دوبارہ دوسرے دن آئے، دوبارہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک دوسرے کو بتایا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے نماز پڑھی ہے، تنہا. پھر لوگ ملتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
پھر دوبارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات آئے تو پھر دوبارہ صحابہ بڑھنے لگے کہ ایک دوسرے کو بتاتے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی پانچویں مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں آئے حتیٰ کہ فجر کی نماز تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لائے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انتظار میں تھے آپ تشریف نہیں لائے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا اس طرح تواتر سے آنا مجھے اس خوف میں مبتلا کر رہا تھا کہ میرا اس طرح تواتر سے یہاں پہنچنا کہیں تمہیں فرضیت کے مقام پہ لے کے نہ جائے تو کہ تم پر فرض نہ ہو. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر 3 دن اس کا مطلب ہے کہ تراویح پڑھی جی بالکل اور پھر 3 دن ہی پڑھے سب لوگ. جی صحابہ اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ منتشر ہو گئے انتشار کے ساتھ الگ الگ پڑھتے رہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے نا وہ انتشار اور افتراق کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے حکم فرمایا کہ بجائے کہ جی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو موبائل جی جی اچھا یہ چونکہ بڑا اہم سوال ہے بلوچ اس پر جو جان رہے ہیں علامہ صاحب سے تو بہت سارے لوگ اس پہ بات بھی کرتے ہیں کہ جی 3 دن اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی تو حضرت عمر کے دور میں پھر 20 رکعت کس طرح پہنچ گئی یا 8 کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھتے ہیں کچھ کہتے ہیں جی 12 پڑھنی چاہیے. تو اس پر آپ بات کر رہے تھے علامہ جی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز سے جماعت کا ثبوت ہے کہ امت نے جماعت کو کہاں سے پکڑا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو دیکھا انتشار کے ساتھ تو دوبارہ دوسرے دن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے تو دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بجائے کہ تم انتشار کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو الگ الگ پڑھ رہے ہو تو بہتر ہے کہ تم جماعت کے ساتھ پڑھ لو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹائم جماعت مقرر فرمایا اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس وقت سے جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمایا. اور کتنی رکعت کے حوالے سے کوئی بڑی بحث ہوتی ہے کہ جی 8 تھی 12 یا 20 پڑھیں. جی دیکھیں مختلف خیالات ہیں مختلف کانسیپٹس ہیں لیکن جو بہتر طریقہ ہے جو تمام اسلاف سے ثابت ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے تمام تبع تابعین سے ثابت ہے اور اسلاف کا جو طریقہ رہا ہے وہ 20 تراویحوں کا ہے. 20 تراویح آپ کہتے ہیں کہ جی اجماع ہے. ہاں اسی پر اجماع ہے اور اسی پر امت نے اسی پر قیام کیا ہے. تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ میں خلفائے راشدین کا دور دیکھیں. اچھا اس میں پورا قرآن سننا بھی ثابت ہے کہ جی پورا قرآن سنا جائے وہ 23 دنوں 25 دنوں 27 دنوں یا 30 دنوں میں. قرآن کا سننا ثواب کے دائرے میں آتا ہے لیکن فرض نہیں ہے. فرض نہیں ہے کہ آپ اس کو سن لیتے ہیں سماعت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اندر سنایا حفظ فرمایا اور قرآن کے اندر بلکہ اس کی سماعت کے فضائل ہے. تو قرآن کو جتنا بھی ممکن ہوتا ہے آپ سماعت کر لیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن شفاعت کے لیے آئیں گے. تو روزہ کی عرض کرے گا یا رب العالمین میں نے دن کو اس کو جگایا تیرے لیے اس کی شفاعت کر. اور قرآن آ کے کہے گا یا رب العالمین میں نے راتوں کو تمہارے لیے اس کو قیام فرمایا. تو قرآن کا سننا اجر و ثواب کا کام ہے اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے سنا جائے. اور شفاعت کا ذریعہ بھی قرآن مجید فرقان حمید. بالکل بالکل. ہم وسیم عباسی صاحب کو دعوت دینا چاہیں گے نعت کے حوالے سے. اس کے بعد ناظرین حاضر ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. جی تنم تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجراں یا رسول اللہ تنم 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 فرسودہ جاں پارا
ز ہجراں یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارہ زے اسیاں یا رسول اللہ چوسوے من گزر آری چوسوے من گزر آری من مسکین زیناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ سرکار کی نالین پر دو نین تصدقی ارے دو نین تو کیا چیز ہے کون تصدق فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ رتبہ کیسا رب نے بخشا آپ کی نالین کو عرش کی زینت بنایا آپ کی نالین کو اپنے چہرے پر سجاتا آپ کے قدموں کی دھول آئینہ دل کا بناتا آپ کی نالین کو کاش مل جاتی مجھے نالین پاک مصطفیٰ فخر سے سب کو دکھاتا آپ کی نالین کو فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں مکن محروم جامی را درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجراں یا رسول اللہ